ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے درمیان وفد کی سطح کی بات چیت میں کئی اہم شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط۔ مصری صدر نے وزیر اعظم کو آرڈر آف دی نائل ایوارڈ سے کیا سرفراز۔ عزم و استقلال اور جوش و جذبے کے ساتھ مخصوص ہدف کو لے کر نوجوانوں کی آگے بڑھنے کی چاہت جموں کشمیر انتظامیہ کا سب سے بڑا اثاثہ، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں وادی بھر میں روح پرور مجالس کا اہتمام اور 1 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے سیکورٹی سمیت دیگر انتظامات کو حتمی شکل دینے کا عمل جاری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج قاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کی، جس دوران دونوں ممالک کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے امور اور نقش راہ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، سیکورٹی، قابل تجدید توانائی، کلچر اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے بھی غور و خوض کیا گیا۔ مصری صدر نے اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مصر کے سب سے بڑے ملکی ایوارڈ آرڈر آف دی نائل سے بھی نوازا۔ ملاقات کے دوران باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری تک وسعت دینے کے حوالے سے ایک مفاہمت نامے پر بھی دونوں رہنماؤں نے دستخط کیے، جبکہ زراعت اور آرکیولوجی اور نوادرات جیسے شعبوں میں مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ قبل ازیں وزیر اعظم نریندر مودی نے ہیلیو پولس جنگی یادگار کا دورہ کر کے پہلے عالمی جنگ کے دوران اور مصر ایڈن میں اپنی جانیں نشاور کرنے والے 4000 سے زیادہ بہادر بھارتی فوجیوں کو خراج پیش کیا۔ واضح رہے، وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ اور مصر کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آج رات دیر گئے ملک واپس پہنچ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نوجوان پود کی عزم و استقلال اور جوش و جذبے کے ساتھ ایک مخصوص ہدف کو لے کر آگے بڑھنے کی چاہت جموں کشمیر انتظامیہ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک ہمارے نوجوانوں کی طرف سے اپنی صلاحیتوں کا صحیح سمت میں استعمال کر کے جموں کشمیر کو تجارت، اختراع اور ایجادات کی آماجگاہ بنانے کے لیے ان پر فخر کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے آج سری نگر میں جموں کشمیر پولیس کی طرف سے منعقد کی گئی پیڈل فار پیس سائیکل ریس 2023 کی تقسیم انعامات تقریب میں شرکت کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس دوران انہوں نے اس ریس میں امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پیڈل فار پیس امن، ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ انہوں نے یوٹی انتظامیہ کی طرف سے جموں کشمیر میں سپورٹس کلچر کو فروغ دینے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا تذکرہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت جموں کشمیر پولیس کی طرف سے نوجوانوں کو صحیح سمت دینے اور انہیں اپنی منگوں کو پورا کرنے کے لیے مواقع دستیاب رکھنے پر ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ دور حاضر میں ہماری نوجوان پود، بالخصوص بیٹیاں، ہر سیکٹر میں نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سماج کے سبھی طبقوں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خلاف یکجٹ ہو جائے۔ ایل جی نے کہا کہ ازحد ضروری ہے کہ پڑوسی ملک سے ہونے والی ناپاک سازشوں کو ناکام بنا کر جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کیا جائے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں سول سوسائٹی ممبران کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ اس دوران عید الاضحیٰ اور 1 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سول سوسائٹی ممبران نے لیفٹیننٹ گورنر کو جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تعاون دینے کا یقین دلایا۔ ایل جی نے سول سوسائٹی ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ سول سوسائٹی ممبران اور عام لوگوں کو جموں کشمیر کو مل جل کر آگے لے جانا ہے۔ اور رواں سال کی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہونے سے قبل یاترا کے بالتل کے بنیادی کیمپ پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر سرکاری و غیر سرکاری ایجنسیوں کی طرف سے ایک موک ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ یاترا کے بالتل راستے پر حساس جگہوں پر دوران یاترا کسی بھی طرح کی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقدہ اس مشق میں این ڈی ایم اے کے ممبر سیکریٹری کمل کشور، اتھارٹی کے بریگیڈیئر بی ایس ٹھاکر اور کیمپ ڈائریکٹر بالتل گیان شام سنگھ کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر این ڈی ایم اے کے ممبر سیکریٹری نے کہا کہ ہر یاتری کی حفاظت اور سالمیت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ انہوں نے یاترا کے حوالے سے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، ضلع انتظامیہ، پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔
اس دوران اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے اب تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پرامن اور خوشگوار ماحول میں یاترا کے احسن طریقے سے انجام دہی یقینی بنانے کے لیے سبھی متعلقہ محکمے متحرک ہو گئے ہیں۔ یاترا کے بالتل بنیادی کیمپ پر مختلف سہولیات قائم کرنے کا کام شدت کے ساتھ جاری ہے اور متعلقہ افسران کے مطابق یہاں سبھی تیاریوں کو چند ایک روز میں حتمی شکل دی جائے گی۔ اس راستے پر روشنیاں نصب کرنے کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی سہولیات کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ دریاسنا یاترا کے حوالے سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سیکورٹی بندوبست کو مزید کڑا کر دیا گیا ہے اور حساس جگہوں پر فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ یاترا کے پہلگام راستے پر سیکورٹی انتظامات کو تقریباً حتمی شکل دی گئی ہے۔ پہلگام جانے والی تقریباً ہر گاڑی کی تلاشی لی جا رہی ہے، جبکہ کئی مقامات پر سیکورٹی فورسز نے بنکر بھی قائم کیے ہیں۔ اس راستے پر یاترا کے نونون بنیادی کیمپ پر بھی سیکورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ نے کانگریس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اس پارٹی کو جمہوریت کا قاتل قرار دیا ہے۔ ٹیگور ہال سری نگر میں اہم شخصیات کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ملک میں 1975 میں ایمرجنسی نافذ کر کے جمہوریت پر ایک بڑا حملہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی بی جے پی حکومت کے 9 سال بے مثال قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس میں یقین رکھتی ہے۔ اس موقع پر بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے بھی ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی نے اس موقع پر بی جے پی کے 9 سالہ دور اقتدار کی حصولیابیوں اور کارکردگی کا تذکرہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی سرکار کے 9 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں جاری تقریبات کے تحت سینئر بی جے پی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ لداخ جمیانگ سرنگ نمگیال نے آج اننت ناگ میں تاجروں اور اہم شخصیات وغیرہ سے میٹنگز کی۔ اس دوران موصوف نے کہا کہ مرکزی سرکار تاجروں کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کی وعدہ بند ہے، کیونکہ ملک کی اقتصادیات کو فروغ دینے میں اس طبقے کا رول کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دوران سینئر بی جے پی لیڈر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی اور بی جے پی ترجمان راجیو جسروٹیا بھی موجود تھے۔ ریاسنا جمیانگ سرنگ نمگیال نے سرکٹ ہاؤس شوپیاں میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں جموں کشمیر کی مجموعی ترقی اور خصوصی طور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی طرف توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ ان کی پارٹی سرحدی آئین کی بالادستی اور جمہوری اصولوں کے حق میں رہی ہے۔ سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر جموں کشمیر اور لداخ سے آئے ہوئے این سی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے موصوف اور پارٹی کے دیگر سرکردہ لیڈران نے نائب صدر عمر عبداللہ کے کل پٹنہ بہار میں کل ہند اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں دیے گئے بیان کو صداقت پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک فرقہ پرستی کی لپیٹ میں ہے، جو بھارت کی آزادی اور سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ واضح رہے، عمر عبداللہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آج کا بھارت گاندھی اور ابوالکلام کا بھارت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ملک اور جمہوریت کو بچانے کے لیے سبھی کو متحد ہو کر ان طاقتوں کے خلاف صف وارا ہو جائیں جو ملک میں تفرقہ ڈالنے اور مذہبی منافرت پھیلانے کی در پہ ہیں۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج وادی بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں آج وادی میں مختلف مقامات پر مجالس کا اہتمام ہوا۔ سب سے بڑی تقریب تاریخی خانقاہ معلیٰ سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں بڑی تعداد میں زائرین نے شب خوانی، درود اذکار اور مولود خوانی کی مجالس میں شرکت کی۔ نماز ظہر سے قبل جموں کشمیر جمعیت ہمدانی کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے حضرت شاہی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، روحانی اور اسلامی خدمات پر روشنی ڈالی۔ حضرت شاہی ہمدان کے عرس کے سلسلے میں خانقاہ فیض پناترال، ڈورو شاہ آباد، وچی، شوپیاں، سیر ہمدان اور دیگر جگہوں پر بھی اہم مجالس کا اہتمام ہوا۔ خانقاہ فیض پناترال میں بڑی تعداد میں لوگوں نے عرس تقریبات میں شرکت کی۔ یہاں کل شام سے ہی درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ ہوتی رہیں، جبکہ علماء کرام نے حضرت شاہی ہمدان میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور روحانی کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کشمیریوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ معاشی، صنعت و حرفت اور تہذیب و تمدن کی تعلیمات سے بھی مالا مال کر دیا ہے۔ خانقاہ فیض پناہ پر ہر نماز کے بعد زائرین کو تبرکات کی زیارت بھی کرائی گئی۔ عرس کے سلسلے میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے خانقاہ معلیٰ سری نگر میں حاضری دی۔ ان کے ہمراہ ایس ایم سی کے سینئر افسران بھی تھے۔ کارپوریشن کے ڈپٹی میئر پرویز قادری نے بھی خانقاہ پر حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے خانقاہ کی انتظامیہ کمیٹی کے ممبران سے اظہار خیال کیا۔
معروف صوفی بزرگ نیام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج باباپور آب کدل سری نگر میں منایا گیا۔ عرس کے سلسلے میں ان کے آستان عالیہ پر درود و اذکار، ختمات المعظمات اور نعت و مناجات کی مجلس منعقد ہوئی۔ عرس کی تقریبات میں بڑی تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ اس دوران وادی کے کچھ نامور گلوکاروں نے اس معروف صوفی بزرگ کا کلام بھی پیش کیا۔ ناظم زراعت کشمیر نے آج گریز وادی میں تلیل سب ڈویژن کے کئی دشوار گزار علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ متعلق افسران کی ایک ٹیم بھی تھی۔ اس دوران انہوں نے کئی جگہوں پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ HADP کی بدولت ان دور افتادہ علاقوں میں مستقبل میں زرعی سیکٹر کی ترقی یقینی بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان علاقوں کے مخصوص موسمی صورتحال کی وجہ سے یہ علاقے منفرد ہیں اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک الگ اپروچ اپنا کر یہاں کی موسمی صورتحال کو زرعی پیداوار کے لیے بروئے کار لایا جائے گا۔ بانڈی پورہ ضلع کی گریز وادی اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا ایک خاص مرکز بن رہی ہے۔ اب یہاں کی اور بڑی تعداد میں سیاح راغب ہو رہے ہیں۔ مقامی ہوٹل والوں کے مطابق نہ صرف مقامی بلکہ ملک کے مختلف حصوں سے وابستہ سیاح بھی اس خوبصورت وادی کے دل فریب اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں پر خاموشی کی وجہ سے اس وادی کی اور سیاحوں کی آمد میں امسال کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی کبھی بار کشمیر آ چکا ہوں، پر جو ابھی اس بار تھوڑا سا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں پریویس کمپیئر ٹو 10 سال پہلے۔ ابھی کافی ماحول بھی اچھا ہے، سب ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں اور اتنے جیسے گورنمنٹ نے بارڈر ٹوریزم بھی اوپن کیا ہے ابھی، تو سب لوکل ٹورسٹ لوکل لوگوں کو بھی ابھی روزی روٹی ملتی ہے اور ٹورسٹ کو بھی اچھا پلیس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اس بار جو بھی آ رہا ہے نا سیلانی، وہ اس کو ہر ایک جو گائیڈ ہوتے ہیں، جہاں وہاں ہوٹل والے ہیں جو کچھ بھی ہیں، ان سے زیادہ پرچلت ہو رہا ہے کہ بھئی آپ آئے ہیں تو گریز ویلی ضرور جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی آج ہی صبح آئے ہیں گریز ویلی اور دیکھا ہے کہ سچ مچ جنت کا نظارہ یہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان بہادر لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ایمرجنسی کی مزاحمت کی اور ملک کے جمہوری جذبے کو مضبوط بنانے کے لیے انتھک کام کیا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے ایمرجنسی کو ملک کی تاریخ کا بدترین دور قرار دیا۔ انہیں اسے بھارتی آئین میں درج اقدار کے خلاف بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کے ایام ہمیشہ ناقابل فراموش رہیں گے۔ اس دوران اطلاعات نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کانگریس پارٹی کی جانب سے 1975 میں آج ہی کے دن ایمرجنسی مسلط کرنے کی مذمت کی۔ ایک ٹویٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ ایمرجنسی نے بھارتی جمہوریت پر ایک نہ مٹنے والا داغ چھوڑا ہے۔ ایمرجنسی کے نتائج کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کروڑوں بے قصوروں کو راتوں رات جیلوں میں بھرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس مدت کے دوران پریس کی آزادی اور لوگوں کی اظہار رائے کی آزادی پر عائد پابندیوں کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے ان سبھی لوگوں کو سلام پیش کیا جنہوں نے ایمرجنسی کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی۔ لیگا ایسوسی ایشن کے اہتمام سے رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر میں آج سے 2 روزہ گولف ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ اس ٹورنامنٹ میں چنڈی گڑھ اور دلی سے تعلق رکھنے والے 25 سے 30 گولف کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہے کچھ کھلاڑیوں نے یہاں اس ٹورنامنٹ کے انعقاد پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کل اس کا فائنل پہلگام گولف کورس میں کھیلا جائے گا۔ ایسا ماحول آ گیا یہاں پر جموں کشمیر میں کہ دلی سے، چنڈی گڑھ سے اور دوسرے اسٹیٹ سے لوگ گولف کھیلنے کے لیے اور گھومنے کے لیے چھٹیوں میں موقع ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو موقع ملا ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ آج آپ نے یہ کورنگ کی ہے۔ تو یہاں یہ ایک ہمارا لیگل گولف فریٹرنیٹی ہے، تو گولف ایسوسی ایشن، تو اس کی جو آج میچ انہوں نے کروایا ہے، چنڈی گڑھ کو بلایا تھا اور آپ بھی وہاں سے 20-25 لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں سے چنڈی گڑھ سے بھی 10-15 لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں۔ ہماری ویسے ایک ٹرافی ہے لیگا کپ، اس کا کپ ہم ہر سال کرواتے ہیں چنڈی گڑھ میں بھی اور جے پور میں، الگ الگ اسٹیٹوں میں۔ تو یہ لیگا کپ تو نہیں ہے لیکن لیگا میچ ہے، یہ فرینڈلی میچ۔ اور یہاں آ کے ہمیں ایسا لگا کہ یہ جنت ہے جو نا، ہمارے انڈیا میں جنت تھی جو، اس کو ہم بہت دنوں سے اس کو مطلب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ من میں یہ خیال تھا کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ ماحول بالکل اچھا ہے اور سب لوگ اچھے بڑے کوآپریٹیو ہیں اور زیادہ موسم
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.8 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔